فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ بہت ہی راست باز اور سچے نبی تھے۔ تذکرہ انبیاء سلسلہ وار، اس کے ضمن میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم ذکر کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر 56 مرتبہ آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سارے نبیوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی کے بعد۔ ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے تمام نبی انہی کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اس کے بعد جناب موسیٰ، ہارون، داؤد اور جتنے پیغمبر آئے ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے یا جن کو ذکر نہیں کیا، ساری نبوت ان کی اولاد میں اللہ پاک نے رکھی، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اولاد میں سے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو میرے بھائیو، بات مختصر، ابراہیم علیہ السلام، ان کا نام ہے ابراہیم بن تارخ، اور یہ نوح علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ عراق کا علاقہ ہے، اور کنیت ان کی ابو الانبیاء بھی ہے اور ابو الضیفان بھی ہے۔ ابو الانبیاء تو اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کے یہ باپ ہیں، اور ابو الضیفان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہمان نواز بہت زیادہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی مسافر کو باہر سے تلاش کر کے اپنے ساتھ دسترخوان پر نہ لے آتے۔ بغیر کسی مسافر کے کبھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو اس لیے اپنی مہمان نوازی کے اندر بہت زیادہ یہ معروف تھے۔ ابو الضیفان ان کو کہا جاتا تھا۔ اور اللہ پاک نے ان کے بہت سارے امتحان بھی لیے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ دوسری جگہ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کے اندر ایک ہی ایسا شخص ہے جس کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے۔ اب اللہ کی ذات کہاں، انسان کہاں، اور اگر اللہ خالق کائنات دنیا میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا دوست چن لیتا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیے اس ہستی کا پھر مقام کیا ہوگا، جس کو اللہ اپنا دوست قرار دیتا ہے، اپنی دوستی کے لیے منتخب کرتا ہے۔ تو یہ مقام خلت بھی ان کو ملا ہے، دوستی کا مقام اللہ پاک نے ان کو اپنا دوست چنا ہے، اور پھر ان کو امام بھی بنایا ہے۔
انی جاعلک للناس اماما، ان کو امام بھی بنایا ہے۔ اب یہاں پر شیعہ حضرات یہ ایک مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ امامت کا درجہ جو ہے نبوت سے نعوذ باللہ افضل ہے، کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے درجے پہ فائز کیا، اور نبی بھی تھے، امامت کے درجے پہ فائز کیا، اس لیے وہ 12 امام بنا کے بیٹھے ہیں اور ان اماموں کا درجہ وہ نبیوں سے اوپر مانتے ہیں، جبکہ بات اس طرح نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نبوت کے درجے کو تو کوئی بھی درجہ نہیں پہنچ سکتا نبوت کے درجے کو۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ پاک اپنی شریعت نازل کرتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا چنیدہ ہوتا ہے، جس سے اللہ کلام کرتا ہے۔ اور پھر امامت اور نبوت کا ایک مختصر سا فرق آپ کے سامنے بیان کر کے دیتا ہوں جو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، کہ نبوت وہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ پاک اپنا نبی چن لیتا ہے، اس کے اوپر کتاب بھی آتی ہے، معجزات بھی آتے ہیں، نشانیاں بھی آتی ہیں، اللہ پاک اس کے اوپر اپنے احکامات نازل فرماتے ہیں، یہ نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، اور اس مقام کی برابری کوئی دوسرا عہدہ نہیں کر سکتا۔ تو امامت کیا ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا؟ تو فرمایا جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا، تو پھر ہم نے اس کو لوگوں کا امام بنا دیا، امامت کا تاج بھی سجا دیا۔ نبی تو پہلے ہی تھے تو امام بھی بنا دیا۔ امام کا مطلب ہے کہ جو اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں اب وہ احکامات لوگوں کے اوپر نافذ کرنے ہیں، یہ ہوتی ہے امامت۔ امامت مطلب حکومت، امامت کا مطلب ہے حکمرانی۔ کہ ابراہیم نبی تو آپ پہلے ہی ہیں، اب ہم آپ کو لوگوں کا حکمران بھی بنا رہے ہیں۔ امامت کا یہ مطلب ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کی رہبری رہنمائی کے لیے حکومت بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ امامت اور نبوت کا یہ فرق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب امامت کا درجہ جو ہے نبوت سے نعوذ باللہ آگے چلا گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کا نام قرآن نے آزر بھی بیان کیا ہے، تاریخ کے اندر تارخ بیان ہوا ہے، ممکن ہے 2 نام ہوں گے، قرآن نے اس کو آزر سے بیان کیا ہے۔ ان کے زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ قریب آیا، بادشاہ تھا نمرود، بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا، مشرک قسم کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کی لوگوں سے عبادت کرتا تھا اور بتوں کی بھی اور ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کو ایک خواب آیا کہ ایک ستارہ چمکا ہے، ستارہ چمکا ہے ایسا کہ اس نے سورج اور چاند کی روشنی کو ختم کر دیا ہے، اتنا روشن ستارہ ہے۔ نجومیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا، کہا کہ اس کی تعبیر دو۔ تعبیر انہوں نے یہ دی کہ اے نمرود، تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے، حکومت کے لیے خطرے کا باعث ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بینڈ لگا دیا کہ کوئی آدمی بچہ پیدا نہ کرے، اور اس نے ایک بچوں کو مارنے کا باقاعدہ ایک محکمہ تشکیل دیا کہ تلاش کرو جہاں جہاں جس گھر میں بچہ پیدا اس کو قتل کر دو۔ تو خیر بات مختصر، جب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وہ حمل سے ہوئی، امید سے ہوئی، تو پیدائش کا جب وقت قریب آیا تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد، انہوں نے دور ایک جنگل میں کہیں ایک تہہ خانہ بنایا، اس تہہ خانے کے اندر اپنی بیوی کو لے گئے، اور دور اس غار کے اندر تہہ خانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ صبح و شام دن کو جب بھی موقع ملتا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وہاں جا کر بچے کو دودھ پلا کے آتی تھی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بڑھوتری تھی جسم کی، بہت جلدی یہ بڑھ رہے تھے، جلدی بڑھ رہے تھے، اور بہت جلدی یہ بڑے ہو گئے، اور یہ بچے نہیں لگتے تھے۔ یہ پھر ان کو گھر لایا گیا، یہاں بھی ان کو پوشیدہ رکھا گیا۔ تو اب انہوں نے دیکھا کم عمری کے اندر ہی اللہ پاک نے ان کو حکمت سے نوازا تھا،
لوگوں کو دیکھا، قوم کو دیکھا کہ کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اسی کم عمری میں ہی کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میری رہنمائی فرما۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ستاروں کو اور یہ سب کچھ عبادت ان کی، میرا دل نہیں مانتا کہ میں ان کی عبادت کروں، ان کی پوجا کروں۔ یہ حکمت اللہ نے بچپنے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دی تھی۔ تو پھر ان ستاروں کی، سورج اور چاند کی وقت کو بیان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا۔ سورہ انعام کے اندر وہ بیان موجود ہے مکمل ان کا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، کہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ستاروں کو اپنا معبود رب بنا رہے ہیں، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ غروب ہوا کہا یہ غروب ہونے کے لیے جو غروب ہوتا ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، لہذا یہ رب نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اس کی اصلیت بیان کر دی کہ یہ تو ڈوبنے والا ہے۔ پھر اسی طرح چاند آیا تو کہنے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی غروب ہو گیا کہنے لگے اے میرے اللہ، جب تک تو میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں ہدایت نہیں پا سکتا۔ اے لوگوں، یہ چاند بھی رب نہیں ہو سکتا۔ اس کی اصلیت کو بھی بیان کر دیا کہ دیکھو یہ بھی غروب ہو گیا ہے، ڈوبنے والے رب کیسے ہو سکتے ہیں۔ صبح کا ٹائم ہوا، سورج طلوع ہوا، کہا ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ جب شام کو سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے اللہ، تو اگر میری رہنمائی نہیں کرے گا میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ گویا کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے قوم کو بتانے کے لیے ان چیزوں کی اصلیت کو بیان کیا کہ یہ طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، لازمی چیز ہے، ان کو کوئی بنانے والا ہے، طلوع کرنے والا ہے، غروب کرنے والی کوئی اور ذات ہے جو ان کا خالق اور مالک ہے، یہ رب نہیں ہے جو کبھی آتے ہیں کبھی ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی اصلیت کو بیان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وقتی طور پر تھوڑے وقت کے لیے رب کا درجہ قرار دیا۔ جب ڈوب گئے تو ان سے وہ بری الذمہ ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہ امتحانات کا جب آغاز ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آزمایا، تو ان کی آزمائش یہاں سے ہی شروع ہو گئی کہ سب سے پہلے اپنے باپ کو کہا اے میرے ابا جان، یا ابت اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے ابا جان ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تو محض بت ہیں، آپ بناتے ہو اور آپ ان کی پوجا کرتے ہو۔ بڑی خوبصورت انداز میں یہاں سورہ مریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ والد محترم کو دعوت دیتے رہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں وہ کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، ابراہیم اگر تو میرے ان بتوں کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں مخالفت سے باز نہ آئے، میں تجھے پتھر مار 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 کے میں رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور میرے گھر سے نکل جا، مجھ سے چلا جا۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز میں گھر کو چھوڑا، اس انداز سے سلام علیکم ابا جان، میری طرف سے آپ کو سلام ہو، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے رب سے معافی استغفار مانگتا رہوں گا، انہ کان بی خفیہ، میرا رب جو ہے مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے معبودوں سے بھی علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ اب ایک دن کلہاڑی اٹھائی، ان کے بتوں کے باڑے میں جا پہنچے جہاں ان کے وہ رکھے ہوئے تھے، سارے ارباب جمع تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع تلاش کر کے ان کو توڑ دیا، بڑا جو ان کا مچھندر تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پہ کلہاڑی لٹکا دی۔ نمرود آیا اور سارے لوگ اپنے عرس اور میلہ کر کے دیکھا تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، اونٹے پڑے ہیں، ایک بڑا جو تھا وہ بیٹھا ہوا ہے، تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کا حشر کس نے کر دیا ہے؟ تو ایک آدمی کہنے لگا سمعنا فتن
ایک نوجوان لڑکا ہے جو ان کی مخالفت کرتا ہے، یقال لہو ابراہیم، لوگ اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، کہا کہ انت فعلت ھذا، جی تو نے یہ کیا ہے ابراہیم، ہمارے بتوں کا حشر۔ ابراہیم کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ جو بڑا بیٹھا ہوا ہے کلاڑی کندھے پہ رکھ کے، اس سے پوچھو، اس کو پوچھو، شاید انہوں نے کوئی نافرمانی کی ہوگی، اس نے ان کو مارا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم بھلی بات کرتے ہو، یہ تو نہیں بولتے۔ کہا نہیں بولتے تو پھر تف ہے تمہاری زندگی پر، پھر تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ جب بولتے نہیں، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو تم؟ تو ان کو وہاں پر اس انداز سے دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو وہ کہنے لگا نمرود کہ اپنے بتوں کی مدد کرو، اور وانصروا آلہتکم، بتوں کی مدد کرو، ہر کو اس کو جلا دو، ابراہیم کو جلا دو، اپنے بتوں کی حفاظت کرو۔ اب دیکھو جن معبودوں کی مدد نمرود کرے، وہ معبود کیا ہو سکتے ہیں، لوگ ان کی مدد کریں۔ آگ جلائی گئی، بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، خندق کھودی گئی، اور اس میں کتنے مہینے بالن جمع کیا گیا، آگ جلائی گئی۔ تو خیر اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور ایک منجنیق کا انتظام کیا گیا جس سے وہ پتھر اس زمانے میں پھینکے جاتے تھے جنگ کے دوران۔ منجنیق لائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ چڑھا دیا گیا کہ آگ اتنی شدید ہے کہ اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا، منجنیق کے ذریعے پھینکیں گے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اے ابراہیم میں حاضر ہوں، میرے لیے کوئی حکم؟ میکائیل آئے، میرے لیے کوئی حکم، بارش برسا دوں؟ اور فرشتے بھی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ جس ذات نے تمہیں بھیجا ہے، کیا اس ذات کو میرا علم ہے کہ نہیں؟ کہا جی وہ تو سمیع و بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، آپ کے حال سے بخوبی وہ واقف ہے۔ تو کہا پھر تمہاری مجھے مدد کی ضرورت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرا رب وہ بہت اچھا میرا دوست بھی ہے، کارساز بھی ہے، وہی میری حفاظت کرے گا، آپ چلے جاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ مفسرین نے لکھا 40 دن اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام پڑے رہے، 40 دن، اور پڑے نہیں رہے۔ جب وہ آگ میں گئے تو حکم آ گیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیری فطرت جلانا ہے، لیکن آج تو اپنی جلانے والی فطرت کو ختم کر دے، ابراہیم کے اوپر گل و گلزار بن جا، سلامتی والی بن جا۔ تو 40 دن لوگوں نے دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کی خندق کے اندر بڑے مزے سے چہل قدمی کرتے نظر آتے تھے، چہل قدمی کر رہے خوشی کے ساتھ، آگ نے ان کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ اللہ اکبر، یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے اندر پہلی کامیابی۔ جب آگ سے نکلے، وطن چھوڑ دیا، یہ دوسری آزمائش، بیوی اپنی بیوی سارا کو لیا تو وطن چھوڑ گئے، ہجرت کا اختیار کی، شام کی طرف چلے گئے۔ راستے میں بھی آزمائشیں آتی رہی، مصر کے بادشاہ نے ان کی بیوی کے ساتھ جو معاملہ چھیننا چاہا بیوی کو، وہاں سے بھی اللہ نے ان کو بچایا، اور شام کے اندر جا کے ڈیرے لگائے ابراہیم علیہ السلام نے۔ آزمائش ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی اللہ پاک نے حکم دیا، اللہ نے بیٹا دیا ایک حضرت اسماعیل، وہ بھی 80-90 سال کی عمر میں۔ تو کہا اے ابراہیم یہ بیٹا اب تیری گود میں نہیں ہوگا، بلکہ اس بیوی کو بھی اور اس بچے کو بھی جہاں میں نے عرب کے اندر اپنا گھر آباد کرنا ہے، مسجد حرام، وہاں پر ان کو لے جاؤ، ان کو وہاں آباد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام پر یہ بھی آزمائش آئی، بیوی اور بچے کو لے کر تھوڑا سا پانی اور کھجوریں وہ لے کر اس وادی غیر ذی زرع میں، کوئی درخت نہیں، پانی کا کوئی قطرہ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند اور پرند نہیں، وہاں پر بیوی اور بچے کو تنہا چھوڑ گئے۔
بیوی نے دامن تھاما تو کہا اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا اللہ کی مرضی سے؟ کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں۔ تو بیوی بھی بڑی بصیرت والی تھی، کہا جس رب نے تمہاری آگ میں حفاظت کی ہے وہ رب ہمیں یہاں پر ضائع نہیں کرے گا، جائیے اللہ کے سپرد۔ اور پھر آزمائش پھر بھی ختم نہیں ہوئی، جب وہ چلنے پھرنے لگا حضرت اسماعیل بیٹا، تو پھر حکم ہوا، خواب دکھائی گئی کہ جاؤ اس کو میرے راستے میں ذبح کر دو۔ ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، چھری لے کر آ گئے اور اس کو لٹا دیا، اپنا گھٹنا اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ وہ منظر کیا ہوگا لوگوں کہ ایک اکلوتا الخت جگر بیٹا، وہ بھی بڑھاپے میں ملنے والا، اب باپ کا گھٹنا اس کے سینے پر ہے اور چھری اس کے گلے پر رکھی جا رہی ہے، اور آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر دھنگ رہ گئے ہیں اور پھر انتظار میں ہے کہ اب چھری چلے گی اور یہ بچہ ذبح ہو جائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری رکھی گلے پر تو قرآن کہتا ہے ابراہیم، آسمانوں سے رب نے آواز دی کہ تو نے اس امتحان کے اندر کامیابی سمیٹ لی ہے اور ہم تیرے لیے اس کے بدلے میں جنت کا پلا پلایا دمبا بھیج رہے ہیں، اس کو آپ ذبح کر دیجئے۔ اس کے بدلے میں دمبا ذبح کیا گیا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی۔ پھر ان کی یہ سنت قیامت تک اللہ پاک نے جاری و ساری رکھی، جو آج ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آزمائشوں پر اگر تذکرہ کیا جائے تو میرے بھائیوں ان کی تفصیل بہت زیادہ بہت لمبی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی چند آزمائشیں اور بھی جو اللہ پاک نے کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو 5 آزمائشیں سر سے متعلق اور 5 آزمائشیں جسم سے متعلق بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ سر سے متعلق آزمائشیں یہ تھی کہ آپ کو مونچھوں کے بال کاٹنے ہیں۔ مونچھوں کے بالوں کو کاٹنا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا، اور کلی کرنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور ناک میں پانی ڈالنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، مسواک کرنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور پھر یہ اپنا سر کے بالوں میں مانگ نکالنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ یہ 5 چیزیں سر سے متعلق ان کو عطا کی گئی اور ان کو بھی آزمائش میں ہی لکھا گیا ہے۔ اور 5 جسم سے متعلق دی گئی کہ نمبر 1 ناخنوں کو کاٹنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور پھر ختنہ کرنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اور ان کے لیے یہ واقعی بڑی آزمائش تھی کہ ان کو اللہ پاک نے 80 سال کی عمر میں حکم دیا اپنا ختنہ آپ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ آپ کیا تھا، اور یہ بھی ان سے شروع ہوا۔ اور پھر یہ بغلوں کے جو بال ہیں ان کو اکھیڑنا یہ بھی ان کی آزمائش میں شامل تھا، یہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ اور پھر طہارت اختیار کرنا اور اپنے کپڑوں کو دھونا، جب بھی کپڑے ناپاک ہو جائیں ان کو دھونا اور ان کو صاف رکھنا تاکہ عبادت صحیح معنوں میں کی جا سکے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ تو کپڑے، آج ہم کسی کو کہتے ہیں جی نماز، جی میرے کپڑے بے نماز ہیں، میرے کپڑے بے نماز ہیں۔ بے نماز میں نہیں ہوں، میرے کپڑے بے نماز ہیں۔ اسی طرح آج کل بعض نوجوان کہتے نظر آتے ہیں۔ یار آپ جو لوگ اس طرح بات کرتے ہیں میرے کپڑے بے نماز ہیں جی، تو میں تو سمجھتا ہوں وہ اس کتے سے بھی بدتر ہیں جو کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے۔ کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب؟ وہ کتا ہو کر بھی نہیں چاہتا کہ میرا پیشاب میرے جسم پہ پڑے۔ وہ ٹانگ اٹھاتا ہے اور کسی اونچی جگہ دیوار کے ساتھ جا کر پیشاب کرتا ہے، ٹانگ اٹھا کر دیوار کے اوپر پیشاب کرتا ہے کہ میرا پیشاب میرے جسم کو نہ لگے۔ یہ کتے کی فطرت
فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کی پاکیزگی اور طہارت کا وہ کتا بھی خیال کرتا ہے، تو انسان ہو کر نبی کا کلمہ پڑھ کے تجھے یہ خیال نہیں کہ میں اپنے کپڑوں کو صاف رکھوں؟ یہ اس کتے سے بھی بدتر ہے وہ انسان جو یہ اپنی طہارت اور صفائی کا خیال نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑوں کو دھویا ہے، اور یہ بھی ان کی آزمائش کے اندر شامل تھا۔ اور جب یہ ساری باتیں پوری ہوئی، اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم وہ بندہ ہے جس کو رب نے آزمایا چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، نبی تو آپ پہلے ہی ہیں، اب ہم آپ کو لوگوں کے اوپر حکومت اور امامت یہ بھی آپ کو عطا فرما دیتے ہیں، لوگوں کا امیر بھی ہم تمہیں بنا رہے ہیں۔ سبق پھر پڑھ ہیں جی، سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، آگے کیا ہے جی؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ ہے کہ نبوت، عدالت، صداقت اس میں ہے، اور امامت حکمرانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ دین ابراہیم کی پیروی کریں اور دین ابراہیم ہی لوگوں تک پہنچائیں۔ آج ہم یہ ہیں تو یہ دین ابراہیم ہی چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے، وہ اتنے عظیم آدمی تھے کہ نبی کے اوپر درود پاک کے اندر جہاں محمد رسول اللہ اور آپ کی آل شامل ہیں، وہاں پر ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو بھی اللہ نے شامل رکھا ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔